جی، آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی لندن میں زبیر گل، لارڈ نذیر اور بیرسٹر عابد حسین سے ملاقات ہوئی، جس میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف مقدمے پر غور کیا گیا۔ اس مقدمے کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر دوبارہ موجود ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، جو سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی بلیٹن۔ جی علی سیف صاحب، آپ لندن روانہ ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی پرویز مشرف صاحب سے میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہی آؤٹ کم نکلے گا کہ آپ ان کی قانونی معاونت کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر اس وقت آپ پرویز مشرف کی سچویشن کس طرح سے دیکھتے ہیں اس لیگل ایسپیکٹ میں؟ اگر آپ پاکستان کے سپریم کورٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو ایک کیس ہے جو کہ 2 ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہے، اور اس کیس میں پرویز مشرف صاحب کو صرف کہا گیا ہے، اطلاع دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنا موقف پیش کرنا چاہیں تو وہ حاضر ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا پرویز مشرف صاحب اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ جی، مگر آپ پرسنلی کیا سمجھتے ہیں اس وقت پرویز مشرف صاحب کی کیا سٹینڈنگ ہے اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کی سٹینڈنگ کے بارے میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹ کے ریکارڈ پر آلریڈی موجود ہے، جس کا نام تکہ اقبال کیس ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے تو سپریم کورٹ نے خود ہی فیصلہ کر کے پرویز مشرف صاحب کے نومبر 3 کے اقدام کو لیگلی جسٹیفائی کر دیا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ پرویز مشرف صاحب کے لیے اس حوالے سے کوئی خطرہ ہے یا کوئی ان کی قانونی پوزیشن کمزور ہے۔ اگر تو قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کے گزشتہ پچھلے فیصلوں کی روشنی میں سپریم کورٹ اپنے آگے کا فیصلہ کرے گی آگے آنے والے کیسز میں، تو وہ یقیناً جو ہے پرویز مشرف صاحب پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک سیٹل لا بن چکا ہے کہ وہ جو کیس تھا نومبر 3 کا وہ ایک ویلیڈیٹڈ کیس تھا، اس کو ویلڈ قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک جنرل پرنسپل ہے لا کا کہ سپریم کورٹ کے تمام جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پروسپیکٹو ہوتے ہیں، ان کا اطلاق جو ہے وہ مستقبل پہ ہوتا ہے، ماضی پہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ بھی آ جائے کہ 3 نومبر کا اقدام غیر آئینی تھا، تو بھی اس کا اطلاق آنے والے وقت میں ہوگا، پچھلے واقعات پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بھی فرمائے گا کہ اس وقت جو ہے آپ بھی لندن روانہ ہو رہے ہیں اور لندن ایک سیاسی سرگرمیوں کا ہب بنا ہوا ہے۔ آج بھی مسلم لیگ نواز کے قائد جو ہے میاں نواز شریف کی زبیر گل، لارڈ نذیر اور بیرسٹر عابد حسین سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں یہ اتفاق پایا کہ پرویز مشرف صاحب کو جو ہے آئین توڑنے کے الزام میں ٹرائل پر لیا جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وہاں اس کام کے لیے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی وکیل سے ذرا قانون کے بارے میں معلومات لے لینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک انتہائی احمقانہ اقدام ہوگا کہ برطانیہ کی عدالت میں پاکستان کے آئین توڑنے کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ شکایت لائی جائے۔ ہاں، جہاں تک لارڈ نذیر کا اور باقی لوگوں کا تعلق ہے، لارڈ نذیر صاحب کو میں ابھی ایک ٹی وی چینل پہ سن رہا تھا، تو وہ بہت جذباتی انداز میں بلوچستان کے لوگوں پر ہونے والے مظالم جو بقول ان کے پرویز مشرف نے کیے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ مقدمہ دائر کروں گا۔ لارڈ نذیر صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہیں جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ پاکستان ان کو اس قابل نہیں نظر آیا تھا کہ وہ یہاں کی شہریت لے کر اسی ملک میں رہتے اور یہاں کے عوام کی خدمت کرتے۔ یہ برطانیہ میں رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ برطانیہ میں ہی رہیں اور برطانیہ کے مسلمانوں کے بارے میں اپنے آپ کو تکلیف دیں، میڈیا پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے نہ آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ لارڈ نذیر صاحب خود نہیں بول رہے، اور یہ جو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا یہ خود نہیں بول رہے، یہ جاتی عمرہ کے نوٹ بول رہے ہیں جو برطانیہ میں اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، اور اب پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک کیمپین شروع کی جا رہی ہے جس میں یقیناً آپ سمجھتے ہیں پورے ملک کو پتہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کا ذاتی اناد ہے، جو کہ وہ بھلا نہیں پاتے وہ ہتھ کڑیاں اور وہ آنسو جو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بہاتے رہے، تو اور 8 سال وہ پھر جلا وطن بھی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے عوام کا اور پاکستان کے عوام کا اتنا ہی دکھ ہے تو پاکستان میں رہ کر آئے اور یہاں پہ ان مسائل کو حل کرنے کی بہت شکریہ۔ بیرسٹر محمد علی سیف ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ARY نیوز پر، اور پرویز مشرف کے خلاف ہونے والے جو کیس کے حوالے سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔